مجاہد کی للکار گلزار ملت مسعودی کے سرکار. 7 کو پانی بند ہوا، 10 کی صبح ہے، خیموں میں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے. اللہ کرے یہ میری بات آپ کے ذہنوں میں اتر جائے. ایک بچی یزید کے لشکر سے نکل کے آئی چھوٹی سی حسین کے خیمے میں. سیدہ زینب نے بچی کو دیکھا، بلایا بیٹی ادھر آؤ. بچی قریب آئی، کہا کیا بات ہے؟ کہا کون ہو تم ہمارے قافلے میں تو نہیں ہو نا؟ تو بچی نے کہا وہ جو سامنے والا خیمہ ہے نا وہ ہمارا ہے. کہا تمہارے باپ کون ہے؟ کہا میرے باپ کو حر کہا جاتا ہے. حر وہ ہیں جنہوں نے حسین پہ پانی بند کیا ہے، حر وہ ہیں جنہوں نے حسین کا راستہ روکا ہے. ان کی بچی 10 کی صبح میں آجا رقیق ہے. سیدہ زینب نے بلا کر کے کہا بیٹی تب تو ہماری مہمان بن گئی ہو. ہمارے خاندان کا اصول یہ ہے کہ ہمارے گھر پہ جو مہمان آیا کرتے ہیں وہ کبھی خالی نہیں لٹائے جاتے ہیں. اے بیٹی آج مجبوری ہے، ہمارے گھر پہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. اگر ہوتا تو تجھے پلا دیا جاتا، اگر روٹی ہوتی ایک لقمہ بھی ہوتا بیٹی پہلے تجھے دیا جاتا. لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ہمارے خیموں میں نہ پانی ہے نہ روٹی ہے جس سے تیری مہمان نوازی کی جائے. یہ بیٹی کبھی وقت مل جائے تو مدینے آ جانا، وہاں ہم تیری مہمان نوازی کر کے دکھا دیں گے. اللہ اکبر. اتنے میں حسین کی سکینہ سامنے سے گزری ہے. آپ کے کانوں میں 2 بالیاں تھی. سیدہ زینب نے اشارہ کر کے کہا تھا زینب سکینہ ذرا ادھر تو آؤ. کہا کیا بات ہے پھوپھی؟ کہا بیٹی ہمارے گھر پہ مہمان بن کے آئی ہے، ہمارے گھر پہ آج دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر تیری اجازت ہو تیرے کان کی ایک بالی سے نکال کے دے دو. اللہ اکبر. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. حضرت سکینہ نے کہا تھا پھوپھی جی نکال لیجئے. کہا بیٹی تیرے کان کا زیور ہے، کیا تو اجازت دیتی ہے؟ تب سیدہ سکینہ نے کہا تھا پھوپھی جان ہمیں زیور سے زیادہ مدینے والے مصطفیٰ کے گھر سے پیار ہے. ہمارا زیور چلا جائے حیرت نہیں ہے. اگر مہمان دروازے سے خالی چلا گیا دنیا کیا کہے گی؟ تبھی میں نے کہا تھا خود تو کھاتے نہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. ماشاءاللہ بہت اچھے. واہ اللہ اکبر. توجہ ہے. بیٹی کس کی ہے؟ حر کی. حر کون ہے؟ جنہوں نے پانی بند کیا. آ گئی سیدہ کے گھر تو آپ نے خالی نہیں بھیجا، آپ نے خالی نہیں بھیجا ہے بلکہ اپنی بچی کی بالیاں اتار کے کانوں میں ڈالی. اور بچی جب واپس گئی نا تو حضرت حر نے دیکھا بیٹی کے کان میں تو کچھ نہیں تھا. اب یہ بالیاں کدھر سے آ گئی؟ بچی سے پوچھا بیٹی یہ کہاں سے لائی ہو؟ بچی کہنے لگی بابا میں سامنے والے خیمے میں گئی تھی. تو کہا پھر؟ کہا انہوں نے یہ بالیاں دی کہ ہمارے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں شاید تم نے بتایا نہیں ہوگا کہ تم بیٹی کس کی ہو. کہا پہلا سوال ہی یہ کیا گیا تھا کہ بیٹی کس کی ہو، میں نے بتا دیا تھا میں حر کی بیٹی ہوں. جب اتنی بات سنی کہا بیٹی جانتے ہوئے تیرے ساتھ یہ کیا؟ بچی کہتی ابا جی ابھی تو نے جانا ہی کیا ہے. کہا اس میں جس خاتون سے میں جا کے ملی جسے زینب کہتے جب اس نے سینے سے لگایا کہتے ابا آج تک مجھے ماں کے کلیجے سے لگ کے وہ ٹھنڈک نہیں ملی ہے جو علی کی بیٹی کے کلیجے سے لگ کے سکون مل گیا تھا. کہا کہ اس کے سینے سے لگ کے اتنا سکون ملا. حضرت حر گھٹنوں پہ آ جاتے ہیں. بچی نے کہا تھا ابا جی ایک بات بتاؤں. کہا کیا؟ کہا ابا میں نے اس خیمے کے چکر لگائے ہیں، میں نے اس خیمے میں سکینہ کو دیکھا ہے. ابا اس کے ہونٹ سوکھ گئے تھے، پانی ان کے خیمے میں نہیں ہے، روٹی ان کے خیمے میں نہیں ہے. بابا کیا بات ہے؟ ہم تو نہر کے مالک بن کے بیٹھے ہیں، بڑی بڑی دولتیں ہمارے پاس ہے، کیا اس گھر کے بچوں کو ہم پانی نہیں دے سکتے؟ اس گھر کے بچے پیاسے ہیں. حضرت حر کی آنکھ میں آنسو آئے. کہا بیٹی تو نے کیا دیکھا ہے؟
کہ ابا جی میں پالنے کے پاس سے گزری، جیما کاس کر لیٹا ہوا ہے، اس کے بازو میں سکینہ بیٹھی تھی، وہ جھولا جھلا کے کہتی تھی حسین کہتی تھی اصغر صبر کر، تھوڑی دیر میں پانی آ جائے گا، کچھ دیر میں پانی مل جائے گا۔ کہ ابا جی میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو 6 ماہ کا بچہ تھا آج اس کی گردن ایک طرف ہو گئی ہے، آج پیاس کی وجہ سے اس کی گردن لٹک گئی ہے، وہ مڑ کے بہن کو بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ابا بات کیا ہے، ہم انہیں پانی کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ حضرت حور کی چیخ نکل جاتی ہے، کہتے بیٹی ایک بات تو بتا دے، ذرا سچ بتا، اگر میں جاؤں گا تو معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اگر میں گیا میرا گناہ بخشا جائے گا کہ نہیں؟ حضرت حور کی بیٹی نے کہا تھا ابا جو میں نے دیکھا ہے وہ تو نے نہیں دیکھا ہے، وہ اتنے سخی ہیں، اتنے سخی ہیں، ابا تجھے جانے میں دیر لگے گی، انہیں معاف کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر، یہ علی کے گھر کی سخاوت، یہ ان کے گھر کی شان ہے۔ پھر میرا امام جب خطبہ دینے آیا نا تو ایک ایک جملہ حور کے دل کے پار ہو گیا، کیونکہ بیٹی کا بیان ہی حور کے دل میں جگہ بنا چکا تھا، اب حسین کے جملے اب اس پہ مہر کا کام کر رہے تھے۔ میرے امام نے کہا جسے جنت چاہیے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، خدا کی قسم یہ جملے حور کے دل میں گھر کر گئے، اور دوڑ کے آ کے کہنے لگے حسین معافی ملے گی؟ میرے امام نے فرمایا نام کیا ہے؟ کہا میری ماں نے میرا نام حر رکھا ہے۔ کہا اس کا معنی کیا ہے؟ کہا آزاد۔ فرمایا جا حسین تجھے جہنم سے آزاد کرتا ہے، حسین تجھے جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اترے نہیں، گھوڑے پہ بیٹھے حسین، معافی تو مل گئی، اب کفارے کا بھی موقع دے، کیا کرنا؟ کہ تیرے نام پہ جان دینی ہے، اجازت دے میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے امام نے کہا حر جاؤ گے؟ کہا ہاں۔ فرمایا جاؤ پھر خدا حافظ۔ حر جب میدان کربلا میں آئے، عمر ابن سعد، بھائی میں اگر آفاق بھائی کے ساتھ رہتا ہوں، توفیق بھائی کے ساتھ رہتا ہوں، توصیف صاحب کے ساتھ رہتا ہوں، علامہ اسماعیل صاحب کے ساتھ رہتا ہوں، میں ان تمام کو اگر ان کے ساتھ رہتا ہوں تو مجھے معلوم ہوگا کون کتنے پانی میں۔ بھائی اپنے ساتھ رہنے والے کو سب جانتے کون کتنے پانی میں ہے نا، سب جانتے ہیں کہ کس کا وجود کتنا ہے۔ عمر ابن سعد جانتا تھا، ایک مدت ہو گئی تھی حر کو اس کے لشکر میں، اسے پتا تھا حر میں طاقت کتنی ہے، کتنے سپاہیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ حر نے عمر ابن سعد نے حر کے مقابلے کے لیے ان سے 7 گنا زیادہ سپاہی بھیجے۔ کتنے؟ لگے تو نہیں ہے نا ابھی اسد بھائی کو بھی سننا، کتنے گنا؟ 7 گنا زیادہ طاقتور سپاہی بھیجے۔ حر کی تلوار اٹھی، بجلیوں کی طرح اٹھی اور ٹکڑے کر کے ڈال دیے۔ عمر ابن سعد نے کہا حر تجھے کیا لگ گیا بھائی؟ کل تک تو یہ طاقت نہیں تھی اور اب یہ جرت کے اپنے سے 7 گنا زیادہ طاقتور لوگ ٹکڑے کر کے ڈال دیے۔ مسکرا کے کہا کل تک یزید کے ٹکڑوں پہ پلتا تھا، اب حسین کی ٹھوکروں سے اٹھ کے آ رہا ہوں۔ کہا تم نے جانا نہیں، کل تک میں تیرے باپ کے ٹکڑوں پہ، تیرے آقا کے ٹکڑوں پہ پلتا رہا، اب اس کی ٹھوکر سے اٹھ کے آیا ہوں کہ جس کے در سے زمانہ کھا رہا ہے۔ تبھی تو میرا امام کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔